دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا۔ اور حضرت مولانا اجمل خان صاحب کے بیٹے خطیب ابن خطیب حضرت مولانا علامہ محمد امجد خان صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ ذرا اللہ کا نام بلند کیجئے، نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، شیروں کی طرح ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ آج تک ختم نبوت، آج تک ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، جمیعت علماء اسلام، جمیعت علماء اسلام، حضرت مولانا اجمل خان، حضرت مولانا امجد خان صاحب، حضرت مولانا امجد خان صاحب دعوت خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رہنما جمیعت علماء اسلام پنجاب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نور ہدایت کیا کہنا جبریل بھی شہدا ان کے ہیں یہ شان نبوت کیا کہنا اور جس دل میں ہو پرتو کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی اللہ اور جس سینے میں قرآن اترا ہو سینے کی عظمت کیا کہنا جہاں پہ ذکر تاجدار آئے اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے طرز جمہوری نشان کج بلائی چاہیے طرز
طرز جمہوری نشانے کج بلائی چاہیے، ارے جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔ بڑی محبت سے اونچی آواز سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے بھائی۔ صدر کانفرنس اکابرین ملت، حضرات علماء کرام، میرے انتہائی محترم شرکائے کانفرنس، میرے محترم ہم سب کے قابل احترام خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے آج کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کا حکم دیا، تعمیل ارشاد میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ حضرات نے وطن عزیز کے نامور خطبہ، علماء کرام، واعظین کے بیانات سنے ہیں۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں، قاری صاحبان نے اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت فرمائی ہے۔ گھڑی پہ نظر ڈال رہا ہوں، سردیوں کی رات بھی تیزی سے گزر رہی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ اب باری تمہاری ہے۔ میں نے پوچھا وقت کتنا ہے؟ کہا جب تک آپ کا جی جائے۔ لیکن میں نے پھر اس پر ایک لطیفہ ان کو سنایا۔ میں کہا 3 بھائی تھے، ان کے مکان کی تقسیم کا وقت آیا۔ چھوٹا بھائی بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا بھائی فرش سے لے کے لینٹر تک تو یہ حصہ میرا ہے، اور اوپری چھت جو ہے اس سے لے کے اوپر چھت تک دوسرے بھائی کا حصہ، اور پھر اوپر چھت پہ چلے جاؤ آسمان تک تمہارا حصہ ہے۔ مجھے بھی ان حضرات نے اسی طرح تقسیم میں حصہ دیا ہے، لیکن اس تقسیم میں حصہ لیتے ہوئے آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ آج ہم سیرت مصطفیٰ سننے کے لیے جمع ہیں۔ مل کے کہہ دو صلی اللہ ہو، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دو۔ میرے اکابر کا عقیدہ ہے جہاں پہ درود پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ درود بہت بڑی عبادت ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ والد ماجد فرمایا کرتے تھے جس طرح مغناطیس لوہے کو اور سوئیوں کو کھینچتا ہے، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن سائنس نہیں بتا سکتی مغناطیس لوہے کو کیوں کھینچتا ہے، لیکن فرماتے تھے جس طرح مغناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، نبی کا ذکر اور درود پاک اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ اسی ذکر مصطفیٰ کی نسبت سے جمع ہے۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے اللہ کا نام بھی گونجتا رہے گا، اللہ کے نبی کا نام بھی گونجتا رہے گا۔ سب کو اونچی آواز سے بے شک۔ حضرات محترم، آج ہم ربیع الاول کی 12ویں تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ 12 ربیع الاول، اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ نبی کا ذکر صرف ربیع الاول میں نہیں ہونا چاہیے۔ 12 ربیع
میرے اکابر تو کہتے ہیں ہمارے نبی کا ذکر تو سال میں ہی نہیں ہونا چاہیے، صرف جمعے پر ہی نہیں ہونا چاہیے، ارے ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سانس نکلے نبی کا ذکر، سانس اندر جائے نبی کا ذکر، کہو سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں اکابر کا ماننے والا ہوں جن اکابر نے کی ساری زندگیاں عقیدہ توحید کو پھیلاتے ہوئے گزری ہے، عقیدہ ختم نبوت سمجھاتے ہوئے گزری ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے سٹریٹ سیکرٹری صاحب اور ان سے پہلے بھی سٹریٹ سیکرٹری صاحب درمیان میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اکابر کا ذکر کر رہے تھے۔ دنیا آج کہتی ہے یہ دیوبندی عقیدہ کے بارے میں توحید تو بیان کرتے ہیں، شان رسالت بیان نہیں کرتے۔ آئیے میں آپ کو سناؤں دیوبندی کس طرح شان رسالت کو بیان کرتا ہے۔ دیوبندیت میں ایک نام آتا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا، بانی دارالعلوم دیوبند کا۔ رب نے کیسے کیسے لوگوں کو چنا ہے۔ پھر مجھے جملہ یاد آ گیا ہے نبی کے عاشق صادق کا، جسے ہم سب بلال حبشی کہتے ہیں۔ سیاہ رنگ والے ہیں، کالے رنگ والے ہیں، موٹے ہونٹوں والے ہیں، رنگ میں صفائی نہیں ہے، سفیدی نہیں ہے، لیکن بلال کا ظاہر تو نہیں چمک رہا تھا، بلال کا باطن سورج سے زیادہ چمک رہا تھا۔ بلال حبشی نے جملہ کہا تھا قربان جاؤں خدا پر جس نے پیغام ہدایت کو میرے نبی کو دیا ہے، اب ہدایت کس کو ملے گی؟ رب نے اپنے پاس بات رکھ دی ہے۔ فرمایا اس لیے کہتا ہوں ہمارے نبی ساری کائنات کے نبی، ارے ہمارا عقیدہ ہے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی آئے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان کی نبوت اس دور کے لیے تھی۔ حضرت عیسیٰ بھی ابھی پھر قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کا دن بھی منایا جا رہا ہے۔ مولانا تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کے حوالے سے مستند بات تو نہیں ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں کیونکہ ہم آدم کو بھی مانتے ہیں، حضرت نوح کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، حضرت اسماعیل کو بھی مانتے ہیں، حضرت اسحاق کو بھی مانتے ہیں، حضرت لوط کو بھی مانتے ہیں، حضرت یونس کو بھی مانتے ہیں، حضرت یعقوب کو بھی مانتے ہیں، حضرت یوسف کو بھی مانتے ہیں، حضرت ادریس کو بھی مانتے ہیں، حضرت ہود کو بھی مانتے ہیں، حضرت صالح کو بھی مانتے ہیں۔ ارے ہم حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی نبوت اپنے دور کے لیے تھی، لیکن رب نے جواب بنا کے لام کو بھیجا ہے، کہا میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے میں ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ نبوت کب تک ہے؟ رب نے کہا میرے محبوب جب تک دنیا باقی رہے گی آپ کی نبوت کا پرچم بلند رہے گا۔ نبوت کا زمانہ کیسا ہے؟ پروردگار نے کہا ارے میں نے نبی بھیجے ہیں، کسی کو میں نے مشرق کے لیے بھیجا، کسی کو مغرب کے لیے بھیجا، کسی کو شمال کے لیے بھیجا، کسی کو جنوب کے لیے بھیجا، کسی کو بھی قبیلے کے لیے بھیجا، کسی کو وطن کے لیے بھیجا، کسی کو شہر کے لیے بھیجا۔ میرے نبی آپ کی باری آئی ہے تو میں رب اعلان کرتا ہوں جہاں جہاں پر میری خدائی ہوگی میرے محبوب وہاں پہ آپ کی مصطفائی ہوگی۔ اونچی آواز سے کہہ دیجئے، سب مل کے ذرا کہہ دیجئے۔ آپ میرے ساتھ چلتے رہیے، میرا گلا گلا ضرور کر رہا ہے، میں چلانے کی کوشش کروں گا، میں نہیں چلا سکتا ہوں۔ توفیق دینے والی نیلی چھت والی ذات ہے جس نے ہمیں یہاں پہ پہنچایا ہے، بیان کا موقع دیا ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں، سردی کے موسم میں آپ آئے نہیں ہیں، رب نے بھیجا ہے۔ حضرت سے آپ محبت کرتے نہیں، رب نے دل میں محبت ڈال دی ہے، تو ذرا بتا دیجئے یہ سارے کام کرنے والے کا نام کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، اور ذرا اونچی آواز سے۔ میں لاہور سے آیا ہوں، زندہ دلان لاہور آپ نے سنا ہوا ہے، ابھی حضرت لاہوری کا ذکر ہو رہا تھا۔ میں لاہور سے آیا ہوں، لاہور میں بڑے بڑی ہستی آئی ہے، حضرت علی اجویری آئے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری آئے، حضرت میاں میر آئے، بڑے بڑے بزرگ آئے، اکابر آئے، اولیاء آئے۔ ارے دوستو مجھے کہنے دیجئے اب
ابھی یہاں پر ذکر ہوا ہے جناب صدیق اکبر کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، صحابہ کا ذکر ہوا ہے، ائمہ کا ذکر ہوا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر ہوا ہے، امام شافعی کا ہم ذکر کرتے ہیں، امام احمد کا ذکر کرتے ہیں، امام مالک کا ذکر کرتے ہیں، امام محمد کا ذکر کرتے ہیں، قاضی ابو یوسف کا ذکر کرتے ہیں۔ میں تو ولیوں کا ماننے والا ہوں، میں کیوں نہ مانوں جمعیت علماء اسلام کے امیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے، یہاں لوگوں ولیوں کے جوتوں میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں بھی نہیں ملتے۔ حضرت لاہوری کا جملہ، جنہوں نے لاہور میں 45 برس تک جیل اور ریل میں قرآن کا درس دیا تھا، کیا بات سنا رہا، جن کا جنازہ جب اٹھا تو لاہور کی تاریخ کا تاریخی جنازہ تھا۔ کس موقع پر یاد آئے یہ بزرگ یاد آئے، پھر مجھے کہنے دیجئے ان بزرگوں کا ذکر بھی اگر ہوتا ہے تو نبی کے صدقے میں ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے میرے محبوب جو آپ کا غلام بنتا جائے گا، جہاں پر آپ کا نام گوئزدہ رہے گا غلاموں کا نام بھی گوئزدہ رہے گا۔ نبی نے غلام دیے ہیں، کیسے کیسے غلام دیے ہیں، انہی غلاموں میں بلال حبشی بھی آتے ہیں۔ حضرت بلال کا جملہ مکمل کرنا چاہتا ہوں، کہا ہدایت تو دے کر میرے رب نے آمنہ کے لال کو بھیجا ہے، ساری کائنات کے سردار کو بھیجا ہے۔ میرے اکابر کا توقیدہ ہے اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا یہ کائنات نہ بنتی، سب کچھ بنا ہے تو نبی کے نام کے صدقے میں بنا ہے۔ جملوں پر توجہ کیجئے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، سیرت کیا بیان کر سکتا ہوں، سیرت کی طرف مڑتا ہوں تو مجھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے جب شاگردان رشید نے، صحابہ نے، نبی کے تلامذہ نے، نبی سے فیض پانے والوں نے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں نے، نبی کے خطبے سننے والوں نے، نبی کے بیان سننے والوں نے آ کر سوال کیا تھا، اماں عائشہ صدیقہ ہم نے نبی کی باہر کی عبادت کو دیکھا ہے، آپ کے خطبے کو دیکھا ہے، آپ کی امامت کو دیکھا ہے، آپ کی خطابت کو دیکھا ہے، آپ کے تلوار اٹھانے کے عمل کو دیکھا ہے، آپ کے فتووں کو دیکھا ہے، ہمیں بتا دیجئے نبی کی اندر کی زندگی کیا ہے، رات کیسے گزرتی تھی، سجدے کیسے ہوتے تھے، رکوع کیسے ہوتے تھے، دعائیں کیسی ہوتی تھی، آپ کے اوصاف کیا ہے، اخلاق کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونچی آواز سے کہہ دیجئے ہمارا ایمان ہے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اکابر بیٹھے ہوئے، سراجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، مولانا عبدالوحید صاحب بھی، دیگر علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں وقت مختصر ہے، میں حصہ ڈال رہا ہوں، حصہ کیوں ڈال رہا ہوں، پھر مجھے جملہ والد ماجد کا یاد آ رہا ہے، فرمایا کرتے تھے میں اس لیے آ گیا ہوں یہاں پر فرشتے آئے ہوئے ہیں، رپورٹ تیار ہو رہی ہے، آپ کی بھی رپورٹ تیار ہو رہی، میری بھی رپورٹ تیار ہو رہی، کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہوئے، دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا جا رہا ہے، سبحان اللہ لکھتا جا رہا ہے، درود لکھتا جا رہا ہے، بائیں والے کا قلم رکا ہوا ہے کیونکہ میری آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل رہا، غیبت نہیں کر رہے، چغلی نہیں کر رہے، جلسے میں وعدہ کرو یہ کام اب کبھی بھی نہیں کریں۔ اصل مقصد تو یہی ہے، اونچی آواز سے کہو، آواز پھر ڈھیلی ڈالی ہو گئی، جھوٹ نہیں بولیں گے، بولو بولو، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کھائیں گے، یہ وعدے کر کے جا رہے ہو، یہ بھی وعدہ کرو نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت بھی پڑھیں گے، روزانہ قرآن بھی پڑھیں گے، نبی پر درود بھی پڑھیں گے۔ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہوتے ہیں بزرگوں دوستوں ارادہ کر لیجئے، ارادے پر بھی اللہ اجر دے دیتا ہے، اللہ اجر دینے والا ہے، ارادہ آپ کر لیجئے، رات سونے لگے موبائل کی گھنٹی لگا دی، میں 4:30 بجے اٹھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ میرے نوجوان ایک کاش میری آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی آ جائے، میں نے موبائل اس لیے رکھا ہوا ہے نماز کے وقت میں الارم لگ جائے، تہجد کے وقت الارم لگ جائے، 4:30 بجے الارم
الارم لگا ہے, میرا نوجوان تھکا ہوا ہے, آگ نہیں کھل سکی ہے, آذان کی آواز کان میں پڑی, فوراً کھڑا ہوا, افسوس کرنے لگ گیا, میں نے تو الارم لگایا تھا 4:30 کا, 4:45 کا, کہ رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, تہجد کی نماز پڑھوں گا, نبی کی سنت کو زندہ کروں گا. جس وقت سارے سو رہے ہوں گے میں رب کو منانے میں لگ جاؤں گا. رب اس وقت فرشتوں کو کیا کہتا ہے, ارے اس نے جس وقت نیت کر کے بٹن دبا دیا تھا, فرشتوں لکھ دو اس نے تہجد پڑھ دی ہے, اللہ سجدے اس نے نہیں کیے. رب کہتا ہے میں نے ارادے پر اجر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. ارادے پر اجر, نیت کیجئے, ارادہ کیجئے اس بات کا کہ دین کے لیے جمعیت علماء کوشش کر رہی, ہم ساتھ دیں گے. اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ. میرے دوستوں بھائیوں, آخری جملے اسی پر عرض کروں گا, تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, پیغام دے رہا ہوں, آئیے زندگی کو بدلیے. نبی کی سیرت سننے کا مقصد یہ ہے, اگر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ چھوڑ دیں, غیبت کرتے ہیں غیبت چھوڑ دیں, برائی کرتے ہیں برائی چھوڑ دیں, رب بھی راضی ہو جائے گا, رب کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ کی بات کر رہا ہوں اور عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ امت کی ماں ہیں. ہمارا ایمان ہے حضرت خدیجہ بھی ہماری ماں ہے, حضرت حفصہ بھی ہماری ماں ہے, حضرت عائشہ بھی ہماری ماں ہے, حضرت میمونہ بھی ہماری ماں ہے, حضرت ام حبیبہ بھی ہماری ماں ہے. نبی کی ساری بیویاں امت کی ماں ہیں. انہی ماں میں رب نے عظمت عطا کی ہے تو خدیجہ الکبریٰ کو دی ہے, جن کے بطن سے رب نے اولاد دے دی ہے. بیٹے بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے, بیٹیاں بھی خدیجہ کے بطن سے. ارے بیٹی ایک نہیں ہے, بیٹیاں 4 ہیں. حضرت رقیہ بھی بیٹی ہے, حضرت ام کلثوم بھی بیٹی ہے, حضرت زینب بھی بیٹی ہے, حضرت فاطمہ بھی بیٹی ہے. یہ جنت کی عورتیں ہیں جن کے لیے میرے نبی نے کہہ دیا تھا فاطمہ میرے پاس جبرائیل لائے ہیں, خوشخبری دے کے گئے ہیں, جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی ان سب کی قیادت اللہ نے تجھے عطا کرنے کا فیصلہ کر دیا. اور پڑھ کے حیران ہوا. سرگودا کے دوستوں, آپ کو بھی حیران کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ تہجد کے نماز کے لیے کھڑی ہوئی, پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ رہی ہے. کہو ذرا مل کے سبحان اللہ. آپ تھک گئے تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. اپنے جاننے کا ثبوت آپ دیتے رہیے, کہیے سبحان اللہ. میں کیوں کہلوا رہا ہوں, میں لالچی ہوں. آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا, مجھے بھی ثواب ملے گا, اور ہم دونوں کا ثواب حضرت مفتی صاحب کو مل جائے گا. تہجد کی نماز اپنے ابا جان کے طریقے پر بیٹی چل رہی ہے, حالانکہ جنت کی بشارت دے دی گئی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, سورہ البقرہ پڑھی, سورہ آل عمران, سورہ نساء شروع کی. کیا انداز ہے. میرے نبی بھی جب رات کو کھڑے ہوتے تھے پاؤں سوج جاتے تھے. صحابہ کی نظر پڑی, آقا آپ اتنی بات, فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, میرے رب نے مجھ پر اتنا فضل فرمایا کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں. یا میرے اکابر کہتے ہیں نبی بتانا چاہتے ہیں رب کا شکر ادا اسی صورت میں ہوتا ہے جب سجدے کر دیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ شکر اسی میں, عبادت میں, ریاضت میں. اور جو نہ کہتا چلو عقیدے کے حوالے سے, عبادت سے, ریاضت سے, تقوی سے, طہارت سے, روزے رکھنے سے, نفل پڑھنے سے کوئی ولی تو بن سکتا ہے, نبی نہیں بن سکتا ہے. ضمناً عقیدے کی بات آ رہی ہے, اور اصل بات یہی ہے ولایت کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں. نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. ہاں حضرت عیسیٰ آئیں گے, پیدا ہو کر نہیں, پہلے پیدا ہو چکے ہیں. عقیدہ یہ بھی ٹھیک رکھیے, ہمارا عقیدہ ہے وہ عبداللہ ہے. سب کہو بے شک.
آنے والوں نے سوال کیا تھا عورتوں کی انگلیاں اٹھی تھی. حضرت مریم نے بھی کہا تھا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ مجھ سے نہ سوال کرو. عجب بات ہے, سوال حضرت مریم سے. رب نے کہا مریم تم نہ جواب دینا. مریم پاک باز عورت ہے, بولو بھائی, طاہرہ ہے, اتنی پاک باز عورت. اللہ کا قرآن حضرت مریم کا ذکر کر رہا ہے. سنو, غور سے سنو. انگلیاں اٹھی, مریم یہ اولاد کیسے؟ فوراً کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. پوچھو اس سے جو آیا ہے. کہنے لگی جواب تم سے چاہتے ہیں. قرآن نے ایک بات کہی کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے کل وہ رب کے سامنے آئیں گے, اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا, بچی سے سوال کرے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آؤ میرا نبی کیسا رحمت کا نظام لے کر آیا. فرما بچی کو زندہ درگور نہ کر, بچی کو پال دے, پوس دے. ایک نہیں, دو, تین, چار, بڑھتی چلی جائیں. نبی کہتا ہے ان کی تربیت کر, ان کی پرورش کر, ان کو گھر سے رخصت کر, ان کے ہاتھ پیلے کر. دنیا میں تجھے انعام تو ملے گا, ملے گا, آخرت میں آئے گا. میرے نبی کہتے ہیں جنت میں وہ بچیوں کا باپ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کھڑی ہے. جلسہ میں آنے والوں, سرگودا کے باسیوں, آج کسی بچی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے دلہن کے, ہمارا ہی معاشرہ اس پہ طنز کرتا ہے. مجھے معاف کیجیے, اسے برا کہتے ہیں. منحوس آئی, پہلی بیٹی لے کے آئی. سنا, ذرا غور سے سنا, سیرت سن رہے ہو. قربان جاؤں, نبی کو رب نے بیٹے بھی دیے, بیٹیاں بھی دی. بیٹے دنیا میں نہیں چھوڑے, بیٹیاں چھوڑ دی. فرمایا اگر نبی کی بیٹیاں نہ ہوتی, اور نبی کہتے پالو پوسو, دنیا کہتی بیٹیاں ہوتی تو مزہ آتا نا. رب نے کہا جواب سوال تمہارا بعد میں ہوگا, جواب پہلے آ جائے گا. کہو سبحان اللہ. بیٹیاں چھوڑی زندہ, چاروں بیٹیاں, حقیقی بیٹیاں میرے نبی کی. کہو بے شک حقیقت بتا رہا ہوں. بیٹے نہیں چھوڑے, نبی کے آنسو نکل آئے تھے, بیٹا گود میں تھا. قربان جاؤ, اس پر بھی میرے اکابر کہتے ہیں رب نے کہہ دیا قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے آئیڈیل ذات میں نے بنائی ہے. تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے. اگر نبی کے گھر میں بیٹے وفات نہ پاتے, دنیا کو کیسے پتہ چلتا غم کیسے نبھانا ہے. بچیاں جوان نہ ہوتی, رخصتی نہ ہوتی, خوشی کیسے منانی ہے. سرگودا کے دوستوں, شادیاں آپ بھی کرتے ہیں, معاشرہ بھی کرتا ہے, لیکن آئیے شادی ایسے کیجئے جیسے میرے نبی نے کی ہے. رشتہ ایسا تلاش کیجئے جیسے میرے نبی نے تلاش کیا ہے. رب نے کہا میں 4 دے دیتا ہوں, 4 خلیفہ بنا دیتا ہوں. میرے پیغمبر ان 4 میں 2 کو میں عظمت یہ عطا کروں گا, آپ کا خسر بنا دوں گا, 2 کو آپ کا داماد بنا دوں گا. صدیق اکبر, عمر فاروق خسر بن گئے, عثمان غنی, علی مرتضیٰ داماد بن گئے. میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں, موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں, لپیٹنا چاہتا ہوں. مقصد پیغام ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر میں بیٹی ہو, ہم نے تو اخبارات کی دنیا میں یہاں تک پڑھا ہے, وہاں پہ بین کیا جاتا ہے, رویا جاتا ہے, ساری بیٹھ جاتی ہیں جیسے کوئی مر گیا ہو. ارے میرا نبی کہتا ہے یہ بچی پیدا ہو جائے تو سمجھنا اللہ کی رحمت آ گئی ہے. ارے بیٹا آ جائے نعمت آ گئی ہے. تمہیں کیا پتا ہے
حضرت مریم کی تاریخ کو بھی تو پڑھو. میں آپ کو قرآن پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں. آئیے قرآن سے جڑ جائیے, قرآن پڑھ لیجئے. قرآن پڑھنا آپ کا کام ہے, زندگیوں کو بدلنا میرے رب کا کام ہے. حضرت مریم کی سیرت بیان کرتے ہوئے ہمارا قرآن کہتا ہے میرے نبی نے آ کے حضرت مریم کی سیرت بیان کی, میرے نبی نے آ کے حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان کی ہے, آ کر حضرت مریم کی برات میرے نبی نے بیان کی ہے. یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں, سوال ہوا ہے, جواب مانگ رہی ہے. قرآن پہ میں نے استدلال کیا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ کہتا ہے بچی کا باپ میرے سامنے نہیں آنا چاہیے جس نے بیٹی کو زندہ پر گور کیا ہے.